السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں۔ دوستو دو باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنی ہے نئے سال کے تعلق سے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2022 کا لاسٹ چل رہا ہے اور اب ہماری زندگی اللہ آسان فرمائے اور ہماری زندگیوں میں خوب برکت عنایت فرمائے۔ اب ہم ایک نئے سال کی جانب جانے والے ہیں، ہماری زندگیوں میں 2023 آنے والا ہے۔ اس سے متعلق آپ کی خدمت میں دو ضروری اور اہم باتیں اور ایسی باتیں جو ہر مسلمان اس موقع پر جاننا چاہتا ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ اسلام نے نئے سال کے آغاز پر کوئی دعا سکھلائی ہے یا نہیں۔ جب نیا سال شروع ہو تو اس وقت ہمیں کوئی دعا بتلائی گئی جس کے ہم پڑھنے کا اہتمام کریں یا نہیں، اور اگر سکھائی گئی ہے تو پھر وہ دعا کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک ہم، اور دوسرے آپ کو یہ بتائیں گے کہ نئے سال کی اوپننگ پر، نئے سال کی شروعات پر مبارکباد دینا اور نئے سال کو ہیپی کہنا، اس طریقہ یہ مبارکباد دینے کی شریعت کی نظر میں کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات آپ سمجھیے کہ نئے سال کے آغاز پر کوئی دعا ثابت ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں اسلامی جو نئے سال ہوتے ہیں یا اسلامی جو نیا مہینہ ہوتا ہے اس تعلق سے احادیث میں ایک دعا منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے چاند کے نظر آنے پر، وہ چاہے نئے سال کا چاند ہو چاہے بیچ کے مہینوں کا چاند ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس وقت ایک دعا پڑھنا ثابت ہے۔ ہر نئے چاند پر دعا ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اب وہ چاند چاہے نئے مہینے کا ہو یا چاہے نئے سال کا ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو نیا سال آنے والا ہے 2023 کا، اس کا تو چاند سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ تو شمسی نظام ہے، عیسائیوں کی دین ہے۔ اسلامی نظام اور سسٹم تو چاند سے چلنے والا ہے، چاند کی تاریخوں سے چلنے والا ہے۔ اس لیے اس نئے سال کے موقع پر یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نئے اسلامی سال یا نئے اسلامی مہینے پر کے چاند کے نظر آنے پر اس دعا کو پڑھنا حضور سے ثابت ہے، اور وہاں یہ پڑھی بھی جا سکتی ہے، اور یہ وہیں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اس میں جو دعا کی جا رہی ہے وہ چاند کے تعلق سے کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے چاند کے لیے فرمایا کہ اللہ اس کو امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر اور ہمیں اس کے اندر داخل فرما۔ تو اس کا اس والے سال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ یاد رکھیں نیا سال چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، نئے سال کے آغاز پر اور شروعات پر مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر وغیرہ کے میسیجز شیئر کرنا اور کہنا زبان سے، یہ ہمارے اکابر اور اسلاف سے اور ہمارے دین اور اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کے بعد تابعین، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ایسا کیا ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھیں ہاں اگر کوئی یہ کام عبادت اور ضروری سمجھ کر کے نہیں، نہ اس کو وہ ضروری سمجھ رہا ہے نہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، بلکہ بنا ضروری سمجھے اور بنا عبادت سمجھے، بنا لازم سمجھے اگر کوئی مبارکباد دے رہا ہے، میسیجز شیئر کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میسیجز شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کو مبارکباد نہ دے تو وہ شکوہ کرتا میاں تمہیں ہم نے مبارکباد ہی نہ دی۔ تو پھر یہ صحیح نہیں ہے اگر کہ یہ کنڈیشن بن جائے تو، اگر کوئی شکایت کرے تو پھر نہیں ہے۔ مبارکباد دینے کا یہ موقع ہی نہیں ہے، خوشی کا موقع ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو غم کا موقع ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی وقت لکھا تھا اس میں سے ایک سال اور ایک دن اور گھٹ گیا،
تو یہ مبارکبادی کا وقت نہیں بلکہ احتساب کا وقت ہے کہ اب پلان بنانے کا وقت ہے کہ اب جو آگے ٹائم آئے گا اس کو میں کیسے گزاروں گا، اللہ کو کیسے خوش کروں گا، آنے والے وقت کو صحیح طریقے پر کیسے گزاروں گا۔ یہ وقت اس بات کا ہے، مبارکباد دینے کا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر ضروری سمجھے اور بغیر دینی کام سمجھے اس کو کر لے تو پھر وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ مسئلہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں اور امید کرتا ہوں آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔